جامعہ نظامیہ میں صدی تقاریب عرس بڑی دھوم دھام کے ساتھ منائی گئی۔ عرس تقاریب کے سلسلے میں بانی جامعہ نظامیہ حضرت شیخ الاسلام محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف کو خاص روشنیوں سے منور کیا گیا تھا۔ جمعہ 28 جمادی الاول کے روز کا یہ نورانی منظر ہے۔ بانی جامعہ نظامیہ حضرت انوار اللہ فاروقی کے عرس کے سلسلے میں اجلاس عام کا اہتمام کیا گیا تھا۔ قرأت کلام پاک اور نعت شریف اور منقبت سے جلسے کی کاروائی کا آغاز ہوا۔ قل انما يوحي الي انما الهكم اله واحد۔ حضور تشریف لا رہے ہیں، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے شیخ الاسلام والمسلمین علیہ الرحمت والرضوان کی لکھی ہوئی آقائد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نعتیہ کلام سماعت فرمائیں۔ نہ خنجر پاس ہے ان کے، نہ خنجر پاس ہے ان کے، نہ وہ شمشیر رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نہ خنجر پاس ہے ان کے، نہ وہ شمشیر رکھتے ہیں، مگر ابرو کی جنبش میں عجب تاثیر رکھتے ہیں، مگر ابرو کی جنبش میں عجب تاثیر رکھتے ہیں۔ فضل حق سی خوب روشن ہے دیا انوار کا، سبحان اللہ۔ فضل حق سی خوب روشن ہے دیا انوار کا، چار سو پھیلا جہاں میں سلسلہ انوار کا۔ شیخ الجامع نظامیہ حضرت مولانا مفتی خلیل احمد صاحب نے اسلامی یونیورسٹی کی کارکردگی پر روشنی ڈالی۔ مفتی خلیل احمد صاحب نے کہا کہ بانی جامع نظامیہ نے جو ریسرچ کا کام کیا اس کی تعریف عرب دنیا بھی کرتی ہے۔ مولانا نے بتایا کہ عرب طلبہ بھی جامع نظامیہ سے PhD کی ڈگری حاصل کر چکے ہیں۔ میں ان چند کلمات کے ساتھ کہ حضرت شیخ الاسلام کی جو خدمات ہیں وہ صرف دکن تک محدود نہیں ہیں، وہ صرف ہندوستان تک محدود نہیں ہیں، بلکہ سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو عرب ممالک میں حیدرآباد کا جو رابطہ قائم ہوا تو حضرت شیخ الاسلام نے قائم کیا، جامع نظامیہ کے ذریعے اور دائرۃ المعارف کے ذریعے۔ یہ دونوں کے دونوں ادارے حضرت کے قائم کردہ ہیں۔ اسٹیٹ لائبریری وہ حضرت کی قائم کردہ ہے، جہاں پر مختلف زبان کی لاکھوں کتابیں موجود ہیں۔ اس طرح سے میرے بزرگوں اور دوستوں، آپ نے دکن میں سب سے پہلے ریسرچ کا جو کام شروع کیا تو ساری دنیا عرب آج اس کی جو ہے قدردان بھی ہے اور اس کی معترف بھی ہے کہ ہندوستان اور خصوصاً حیدرآباد میں جو کام ہوا کسی عالم عرب میں بھی وہ کام نہیں ہوا۔ اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستوں، اس جامعہ سے فارغ ہونے والے جو کئی اسکالرس ہیں، جس میں ایک کا نام لیتا ہوں ڈاکٹر حمید اللہ، کہ جن کا فرانسیسی میں کیا ہوا ترجمہ آج ساری دنیا کے ترجموں میں سب سے بہتر ترجمہ پایا گیا اور سعودی حکومت نے اس کو شائع کر کے حرمین میں رکھا۔ اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستوں، آج بھی
ان حالات میں بھی اگر آپ آئیں اور دیکھیں تو کئی عرب طلباء یہاں سے پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اور کئی عرب طلباء پی ایچ ڈی کر چکے ہیں جن کے مقالات کتب خانے میں موجود ہیں۔ تو جامعہ کی خدمات کا یہ تسلسل 144 سال سے جاری و ساری ہے۔ جلسے کے مہمان خصوصی تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ KCR تھے۔ KCR نے جامعہ نظامیہ کی علمی خدمات کی تعریف کی۔ KCR نے بتایا کہ ان کی حکومت نے جامعہ نظامیہ میں آڈیٹوریم کی تعمیر کے لیے 9 کروڑ 60 لاکھ روپے جاری کیے ہیں اور جامعہ نظامیہ کی ڈگریوں کو سرکاری ڈگریوں کا درجہ دینے کا وعدہ کیا۔ ہم سب مل کر کے ہی اس ریاست تلنگانہ کو سنہرا تلنگانہ کا انجام دے سکتے ہیں، اور یہ کام ضرور ہوگا جو نیک دل سے، سچے دل سے، تہہ دل سے کہتے ہیں اور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسا میں نے کہہ رہا تھا، ضرور ہمارے پر اللہ کا کرم ہوگا اور سنہرا تلنگانہ بنانے میں بھی اللہ تعالیٰ کا ضرور ہمیں ان کا کرم ہوگا، ان کا ساتھ ہوگا، ہم کامیاب ہو کے رہیں گے۔ دوسرے بھی کچھ ایسے ہی ہمارے انسٹیٹیوٹ سے، دنیا بھر میں مشہور انسٹیٹیوٹ سے، اتنا مشہور انسٹیٹیوٹ جامعہ نظامیہ رکھنے کا آج تلنگانہ ریاست فخر کرتا ہے، کرنا بھی چاہیے۔ یہ بات ایک تاریخی یونیورسٹی ہے، عثمانیہ یونیورسٹی سے پہلے یہ ایک ہی تھا۔ یہیں سے ہمارا تلنگانہ کا پہلا وزیر اعلیٰ بورگل رام کرشن راؤ نے بھی تعلیم حاصل کیا، یہیں سے ہمارا سابقہ وزیر باگا ریڈی صاحب نے بھی تعلیم حاصل کیا، اور یہاں سے جو سرٹیفکیٹ دیتے تھے ان کو عثمانیہ یونیورسٹی کے ڈگری کے برابر پہلے مانا جاتا تھا، بعد میں آندھرا والوں نے ختم کیا۔ میں آپ تمام لوگوں کو اور مفتی صاحب کو وعدہ کرتا ہوں 100% وہ پھر سے ہم شروع کریں گے، یہاں کے ڈگریز کو بھی وہی درجہ دیا جائے گا جو عثمانیہ یونیورسٹی کے ڈگری کو دیا جاتا ہے۔ محترم ڈاکٹر اس موقع پر حضرت شیخ الاسلام انوار اللہ فاروقی کے نام سے یادگار پوسٹل کا اجرا بھی عمل میں آیا۔ اسی پوسٹل کور کا رسم اجرا عمل میں آ رہا ہے جو شیخ الاسلام شاہ محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے موقع پر جاری کیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ KCR، نائب وزیر اعلیٰ محمود علی، مجلس کے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی، MLA احمد پاشا قادری، جامعہ ازہر کے مہمان عالم دین اور دوسروں کو تہنیت پیش کی گئی۔ اس اجلاس عام کو جامعہ ازہر کے مہمان عالم دین نے بھی خطاب کیا۔ الحمد للہ رب العالمین، سبحان اللہ، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمین۔ اس اجلاس عام کو تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ محمود علی، MLA احمد پاشا قادری اور دوسروں نے خطاب کیا۔ کہ اس ملک کے چپے چپے میں حضرت شیخ الاسلام نے اپنے گہرے نقوش چھوڑے ہیں۔ اجمیر شریف میں سرکار غریب نواز کے آستانے کے پاس دارالعلوم معینیہ عثمانیہ حضرت شیخ الاسلام نے قائم فرمایا۔ بیدر شریف میں حضرت شیخ الاسلام نے مدرسہ حفاظ و دینیہ قائم فرمایا۔ ہمارے حیدرآباد میں تاریخی مکہ مسجد میں آج بھی مدرسہ حفاظ چل رہا ہے، وہ حضرت شیخ الاسلام کا کارنامہ ہے۔ مسجد میاں مشک میں حضرت شیخ الاسلام نے مدرسہ قائم کیا۔ جامع مسجد چوک میں اور افضل گنج میں مختلف علاقوں میں آپ نے دینی مدارس کے مراکز کو قائم فرمایا۔ یقیناً آج کے لیے، آج کی جو محفل میں ہمارے آنریبل CM صاحب ہیں، ان کا اور میں تمام لوگ جو یہاں تشریف فرما ہے، باہر کے ممالک سے ڈیلیگیشن میں آئے، ان کا ہر ایک کا فرداً شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مولانا فصیح الدین نظامی نے نظامت کے فرائض انجام دیے۔
MLC الیکشن کوڈ کے سبب جامعہ نظامیہ کے آڈیٹوریم کا سنگ بنیاد KCR نہیں رکھ سکے، تاہم جامعہ نظامیہ میں آڈیٹوریم کی تعمیر جاری رہے گی۔ کیمرامین محمد معین کے ساتھ جیلانی کی رپورٹ، حیدرآباد نیوز اردو.com۔